ہمارے ہاں بڑا عالم کون ہے؟ میں کراچی میں تھا نا، کسی جلسے میں تقریر کر رہا تھا، کوئی ایسی مسئلہ آیا بیچ میں نے بیان کیا. ایک معروف ڈاکٹر ہے ہماری میڈیا کی دنیا کی، تو ایک بندے نے مجھ پر سوال کر دیا، مولانا صاحب آپ یہ مسئلہ تو یوں بیان کر رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب سے تو میں نے سنا انہوں نے تو یوں بیان کیا. اگین میرے اختلاف کر دیا انہوں نے. میں نے کہا جی پھر آپ میرا مسئلہ مانیں گے یا ڈاکٹر صاحب کا مانیں گے؟ کہنے لگے جی میں ان کا مانوں گا، آپ کا نہیں مانوں گا. میں نے کہا وجہ ترجیح بھی ہونی چاہیے نا. غلطی ہے تو میں تسلیم کروں گا، انسان ہوں، غلطی ہو جاتی ہے. اگر میں نے غلط مسئلہ بیان کیا بڑے مجمع میں اعتراف کروں گا، آپ بتائیے وجہ ترجیح. کہنے لگے جی وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے عالم ہیں. میں نے کہا جی کیا دلیل ہے ان کے بڑے عالم ہونے کی؟ کہنے لگے جی ٹی وی پہ آتے. یہ عوامی معیار بتا رہا ہوں، خدا گواہ ہے آج کل پبلک اسی لیے گمراہ ہو رہی ہے. توجہ کرنا، بڑے عالم ہونے کی دلیل میں نے وہ 3 تو اصول بتایا نا، وہ نہیں چھیڑے اس نے کہا بڑا عالم ہونے کی دلیل ٹی وی پر آتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کے لاکھوں ویورز ہیں، ہزاروں لائکس ملتے ہیں، لاکھوں دنیا ان کو فالو کرتی ہے، یہ معیار ہے. تو میں نے کہا معاف کرنا ایک لفظ تو بڑا نامناسب ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویورز اور فالوورز تو ناچنے گانے والوں کے بھی بہت ہوتے ہیں، پھر ان کو بھی معیار مان لو اپنے لیے. یہ معیار ہے آپ کے ہاں؟ کیا جاہلانہ بات کرتے ہو بابا. میں نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا میں نے کس مدرسے سے پڑھا؟ کہتے مجھے پتا ہے. میں نے کہا میرے استاد کون؟ مجھے پتا ہے. کہنے لگے میں نے کہا میری علمی حیثیت میرا بیک گراؤنڈ کیا؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کون سے مدرسے میں پڑھا؟ کہتا نہیں پتا. میں نے کہا ان کے استاد؟ کہتا نہیں پتا. میں نے کہا ان کا علمی بیک گراؤنڈ؟ کہتا نہیں پتا. میں نے کہا ایک کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کی بات مانتے ہو، ایک کے بارے میں سب کچھ پتا اس کی بات رد کرتے ہو، یہ وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. محض ٹی وی پر آنا کوئی معیار ہے؟ وہ بولو. کہتے جی اس کو عیسائی عالم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ یہودی عالم کہتے ہیں، ان ڈاکٹر صاحب کو ہندو عالم کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہتے رہے، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ توجہ کرنا، میں جملہ بڑا قیمتی بولنے لگا ہوں. میں نے کہا ساری دنیا اسے عالم کہے میں نہیں مانوں گا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جس دن میرے ملک کے ان جید علماء نے کہہ دیا نا کہ وہ عالم ہے، خدا کی قسم میں مانوں گا. اور وہ آج تک کسی نے نہیں کہا، وہ آج تک اس ڈاکٹر کو کسی نے. پھر میں نے بھی حضرت تھانوی کی ایک حکایت سنائی. ایک بندہ پیشے کا نائی تھا. کیا تھا جی؟ ہر جگہ ڈینگے مارتا، کہتا میرے جیسا کوئی جمع ہی نہیں، میں بڑا ٹھنڈک نائی. تو ایک دفعہ بادشاہ وقت کو بال کٹوانے کی ضرورت پڑی. کبھی کسی حجام کو بلاؤ، وہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے شاہی دربار میں. اب جب یہ پہنچا بال کاٹنے کے لیے تو بادشاہ سلامت سو رہے تھے. اس نے سوئے سوئے بال کاٹ دیا، مہارت دکھائی. بادشاہ بیدار ہوا تو درباریوں نے بتایا صاحب بال کٹ گئے آپ کے. وہ بڑا حیران ہوا، سوئے سوئے کٹ گئے، کمال کون تھا؟ ارے وہ فلاں نہیں تھا، بلاؤ میں اس کو انعام دوں گا. وہ کمال ہے کہ سوئے سوئے بال کاٹ گیا پتہ نہیں چلنے دیا. اب اس کو بلایا، یہ بڑا خوش بادشاہ کے دربار سے سرٹیفکیٹ بھی ملا، شاباش بھی ملی اور انعام. گھر آیا نا بیگم کو بتانے کہ پلیے لوگ کے اج تم بھی من نہ. یہ سب مان لیتی ہے دنیا وزارت داخلہ کو منوانا. وہ کوئی اللہ والے بزرگ تھے نا، بڑے پیر، بڑی عزت تھی، لوگ ہاتھ چومتے تھے. گھر میں بیوی اتنی گالیاں نکالتی، ٹکے کی عزت نہیں. وہ بیچارے پریشان، یا اللہ باہر لوگ میرے جوتے اٹھاتے ہیں اور گھر میں یہ اتنی من کی گالیاں دیتی ہے. ایک دن گھر میں آیا تو بیوی کو کہنے لگے اللہ کی بندی آج تو مان جا. کہا کیوں؟ کہا تو نے دیکھا میں یوں ہوا میں سے اڑ کے گیا ہوں، آج میری کرامت. ہوا میں سے اڑتا ہوا میں گھر کے سین سے گزر کے گیا تھا، دیکھا تو نے؟ کہا اچھا یہ تو تھا؟ ہاں میں ہی تو تھا، اور کون تھا؟ تو کہنے لگی تاں ہی میں آنکھیں ڈنگا ڈنگا کیوں پہ اڑ دے. شک میں نے پہ گیا سی پہلے، اس نے کیڑا نکال کے ہی چھوڑنا ہے. سنو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم دنیا مانے کمال نہیں ہے، گھر کی بیوی مانے کمال ہے. اور یہ کمال اگر کسی شخصیت میں تھا تو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سب سے پہلے گھر کی بیوی رتب اللسان ہے، آقا آپ سے کوئی نہیں. ابھی میری بات دور نکل جائے گی. یہ کمال ہے کیونکہ بیوی لباس ہے، اس سے زیادہ انسان کی شخصیت کو کوئی اور یہ معمولی بات نہیں ہے. تو بیگم کو کہنے لگا تم بھی ماننا، آج تو بادشاہ بھی مان گیا ہے، میرے نئی پونے کو، میری ماسٹری کو، میرے استادی کو. بیوی بڑی سمجھدار تھی. جملہ سننا، بیوی کہنے لگی بادشاہ جیسے 100 مل کر بھی تجھے استاد کہہ دیں میں پھر بھی. اب یہ اسے لڑ پڑا، کہتا تجھ سے میری تعریف عزت برداشت نہیں ہوتی، تو مجھ سے جلتی حسد کرتی. اس نے کہا بات حسد کی نہیں، بات اصول کی ہے. اصول کیا ہے؟ اس نے کہا اصول یہ ہے کہ بادشاہ کو کیا پتا کہ نئی پونا کیا ہوتا ہے. وہ بادشاہ ہے، نئی نہیں ہے. وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کو اس فن کی باریکیوں کا کچھ نہیں پتا. تو بادشاہ جیسے 100 مل کر تیری. ہاں میں تجھے استاد اس دن مانوں گی جس دن تیرے ساتھ کے 4 نائیوں نے مل کر تجھے استاد کہہ دیا اور وہ آج تک کسی نے نہیں کہا. فلاں ٹی وی پر آ گیا، فلاں میڈیا پر آ گیا، فلاں سوشل میڈیا پر آ گیا، فلاں کے اتنے فالوور ہو گئے، فلاں کو اتنے لائک مل گئے، فلاں نے اس کی تعریف کر دی، فلاں نے اس کی تعریف کر دی. کیا تماشا ہے؟ دین کو بازیچہ اطفال مت بناؤ، دین کو کھلواڑ مت کرو، اللہ کے قرآن کے ساتھ ظلم مت کرو. قرآن سمجھنے کے لیے بہرحال تمہیں علماء کے دروازے پہ آنا پڑے. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. یہ اندھیروں کی تذکرہ کر رہا ہوں. اندھیروں والوں کو سینگ تھوڑی ہوتے ہیں، یہ اندھیرے والے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. ہاں روشنیاں تو مولانا جلا رہے ہیں نا. خیر آخری بات کہنے لگا ہوں. ہمارے پنڈی میں ایک اکیڈمی ہے، وہ جتنے سرکاری محکموں کے ریٹائر بابے ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے. جتنے محکموں سے ریٹائر ہو گئے، بظاہر اپنے تنگ اچھا کام کیا انہوں نے. اکیڈمی کا نام رکھا اسلامک ریسرچ اکیڈمی. کیا نام رکھا؟ اچھا یہ جملہ بھی بڑا خطرناک ہے.
کیوں حضرت؟ یہ ریسرچ والا کیڑا ہے نا، یہی تو گمراہ کر رہا ہے سب کو. ایسا ہی ہے جی. اب بات آ گئی ہے تو تھوڑی سی میں اس پر عرض کر دوں ذرا. بات روشنی اندھیروں کی چل رہی ہے. ریسرچ، آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں، ایک لفظ ہوتا ہے سرچ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے چیک اور ایک ہوتا ہے. اتنا تو آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہوں گے. یہ ریسرچ اور ری چیک کون سی اتھارٹی کرتی ہے، جونیئر یا سینئر؟ اونچی بولو بھائی، اور اونچی بولو. اور ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ، فقہا، ائمہ مجتہدین، محدثین ہر اعتبار سے ہم سے کوسوں زیادہ سینئر تھے یا نہیں تھے؟ ہمیں تو بے بھی نہیں آتی بابا، ہم تو نقال ہیں سارے، ہم تو ان کی جوتیوں کے صدقے جو کچھ ملا آگے نقل کر رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا. وہ اصل تھے، وہ اتھارٹی تھے، وہ حجت تھے، وہ دلیل تھے، وہ تھے اصل سینئر. انہوں نے جتنے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے حوالے کر دیے، ہمیں چپ کر کے آنکھیں بند کر کے ان مسائل پر کیا کرنا چاہیے؟ اونچی بولو، کیا کرنا چاہیے؟ اصل تو عمل تھا ہمارے ذمے، تو جو کام ہمارے ذمے تھا ہم نے وہ کیا کر دیا؟ ہم نے دوسرا پنگا لینا شروع کر دیا. ریسرچ. اب ان بے وقوفوں سے کو پوچھے کہ بابا تم 14ویں صدی میں آ کر اپنی نماز سیدھی نہیں آتی، تم صحابہ کے مسئلے ری چیک کرو گے؟ تم قرآن و سنت پہ ریسرچ کرو گے؟ تف ہے تمہاری عقلوں پر. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ کیا تماشا بنا کے رکھ دیا تم نے؟ تمہیں حق کس نے دیا ریسرچ کرنے کا جناب؟ پہلے اپنی اتھارٹی تو بتاؤ. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ کیا تم اور کیا تمہاری اوقات؟ کبھی آج کل کے کسی ڈاکٹر کو چیلنج کرنا گوارا نہیں کیا، کسی انجینئر کی تحقیق کو چیلنج کرنا گوارا نہیں کیا، کسی سائنٹسٹ کی تحقیقات پہ ریسرچ کرنا گوارا نہیں کیا. تو کیا قرآن و سنت ہی اتنا لاوارث رہ گیا کہ جو ایرا غیرہ اٹھے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن پہ ریسرچ شروع کر دے؟ بھائی ریسرچ کا تو مطلب یہ ہے کہ پہلی سرچ پر ہمیں اعتماد، اس کا تو معنی یہ بنتا ہے بابا. تو تم صحابہ کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ بولو. ائمہ مجتہدین اور فقہا کی تحقیق پہ اعتماد کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے مجھے دعوت دی ریسرچ اکیڈمی میں چلا گیا. وہ موضوع کچھ اور تھا، لیکن مجھ سے پہلے ایک پروفیسر صاحب وہاں کھڑے ہوئے، وہ گفتگو کر رہے تو میں پہنچا تو میرے کان میں ان کی بات پڑ گئی. کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو کیا بنایا؟ قرآن آسان ہے. اللہ کہتا ہے ان مولویوں نے چکروں میں ڈالا ہوا ہے. وہ سارا نزلہ لسے سے گرتا ہے نا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لسا مولوی ہے بیچارہ جناب، وہ رگڑ دیا. مولویوں سے جان چھڑاؤ، مولویوں نے فرقہ واریت میں ڈالا ہوا ہے. اپنی دکان اپنے پیٹ کی خاطر یہ قوم کو پیچھے لگائے رکھتے ہیں. آسان ہے قرآن، اب تو ہر زبان میں ترجمے بھی ملتے ہیں. گھر بیٹھو اور خود کیا کرو؟ خود سیکھو، خود سمجھو. زیادہ ضرورت ہے تو آن لائن آ جاؤ. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ گوگل تمہارا استاد، گوگل تمہارا شیخ القرآن ہے، گوگل تمہارا شیخ الحدیث ہے. اس سے پوچھو، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں. پھر ساتھ ایک لاجک اور دلیل بھی پیش کی. کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر چیز کو قرآن میں کیا کر دیا؟ بھائی ہر علم جب ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو مجھے مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لاجک پیش کی. ہر چیز قرآن میں موجود، اللہ کہہ رہا ہے، مولویوں کی کیا ضرورت؟ بڑا مجھے دکھ ہوا یار، یہ دیکھو کتنی بڑی جہالت یہ پھیلا رہا ہے اور کتنے لوگوں کے ذہن خراب. خیر جب میرا نمبر آیا تو میں نے بھی اصل موضوع کو تو چھوڑ دیا. میں نے کہا دیا اب اسی کا آپریشن ضروری ہو گیا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہنگامی بنیادوں پہ کبھی آپریشن کرنا پڑتا ہے، سیریس کیس آ جاتے ہیں. کیوں جی ڈاکٹر صاحب ہو جاتا ہے نا جی، سارے کام چھوڑ کے آپ سرجن بھاگے بھاگے جاتے ہو. آپریشن ضروری ہے ابھی، ورنہ کام خراب ہو جائے گا. یہ آپریشن نہ کیا، ٹانگ نہ کاٹی تو جراثیم پورے وجود میں خطرہ ہوتا ہے نا جناب، فوری آپریشن. خیر میں نے کہا جی میرے محترم نے جو آیت پڑھی قرآن مجید کی، آیت ٹھیک پڑھی، ترجمہ ٹھیک کیا، آگے ڈنڈی مار گئے. آگے ڈنڈی مار گئے. مطلب اور تشریح کی باری آئی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان ہے. تو آسان کا یہ مطلب کہاں سے لے لیا کہ استاد کی ضرورت نہیں؟ یہ کون سی کتاب میں حضرات آپ تشریف فرمائیں، مجھ سے زیادہ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں. کیوں جی ایسا کوئی مطلب ہے کہ اس آسان چیز؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، روٹی کھانا آسان ہے مشکل؟ وہ تو سارے آسان. کھانا آسان ہے، پکانا مشکل ہے. سائیکل چلانا آسان ہے یا مشکل؟ دو جواب آ رہے ہیں. زیادہ کہہ رہے ہیں آسان، کچھ کہہ رہے ہیں مشکل. اچھا اب اگلا سوال، جہاز چلانا آسان ہے یا مشکل؟ اب سب نے کہنا مشکل. ہم دیکھتے ہیں 23 مارچ کو جناب وہ پریڈ ہوتی ہے اور فضا میں طیارے اڑتے ہیں اور وہ کلابازیاں لگاتے ہیں اور کرتب دکھاتے ہیں اور ہم اتنا منہ کھول کر جناب ان کو حیران پریشان، یا اللہ طیاروں کی کلابازیاں لگ رہی ہیں، کیا ہے؟ ایک جملہ کہنے لگا، مشکل ہے اس کے لیے جس نے چلانا سیکھا نہیں، اور آسان ہے اس کے لیے جس نے چلانا، جس نے نہیں سیکھا اس کے لیے سائیکل بھی مشکل، اور جس نے سیکھا اس کے لیے جہاز بھی کیا ہے؟ آسان. یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ جس نے ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن سیکھا، قرآن اس کے لیے آسان ہے، اور گمراہی ہے اس کے لیے جس نے خود انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر. اگر قرآن ہدایت دیتا ہے تو یہی قرآن گمراہ بھی کرتا نہیں کرتا؟ خود قرآن کا اعلان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اور میں نے کہا رہ گیا تیری دوسری بات کا جواب. جی اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا، جب سب کچھ قرآن میں، مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا میں بھی ایک بات کرتا ہوں. کہنے لگے کیا؟ اچھا جملہ اس نے سورہ کبریٰ ملا کر بڑا مزیدار بنایا. کہنے لگے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود اور قرآن میرے گھر میں موجود، مجھے مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، کیا کمال کا جوڑ بٹھایا ہے جناب. میں نے کہا سیم یہ جملہ میں بھی بولتا ہوں، ذرا کرنا واہ واہ. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ہر بیماری کی دوا میڈیکل سٹور میں موجود، میڈیکل سٹور میرے گھر میں موجود، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟
میں نے کہا بولو دو جواب. آپ کیا کہیں گے؟ میرے ڈاکٹر بھائی بیٹھے ہیں, بولیے کیا میری بات درست ہے؟ بولو سارے. اور جی ڈاکٹروں نے دکانداری بنائی ہوئی ہے, اپنی فیس کے لیے کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس آؤ. کیا خیال ہے میری یہ لاجک درست ہوگی؟ نہیں. آپ کا گھر دوائیوں سے بھرا ہو, لیکن کب لینی ہے, کتنی لینی ہے, کس مزاج کے بندے کو کیسی دوا لینی ہے, تمام دوائیوں کے باوجود تم ڈاکٹر کے محتاج ہو. قرآن و حدیث تیرے گھر میں تیری زبان والا پڑا ترجمہ موجود ہے, لیکن اس کو سمجھنا کیا, مطلب کیا, مفہوم کیا, تشریح کیا اور اس کی وضاحت کیا ہے. ساری الماریاں بھری ہیں کتابوں کی, پھر بھی قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے علماء کے محتاج. آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنا کافی ہے جی. میں وقت بہت ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, پھر باقی ادھار سے ہی یار زندہ ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ.